بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ ہمارا حج کا بنیادی ایام 3 دن جو ہے وہ اس کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد آخری 11واں اور 12واں دن تو کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل، اس کی کوشش ہوگی کہ آج ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے کتاب الحج، اور ہم کل سے پھر انشاءاللہ ترجمہ قرآن شروع کریں گے۔ یہاں طواف زیارت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اس تقدیر کے اوپر کہ طواف زیارت جو ہے وہ 10ویں تاریخ کو ہوگا۔ میں نے آپ سے انتظامی حوالے سے عرض کیا تھا کہ کوشش کریں کہ 10 تاریخ کو طواف زیارت نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ 11 تاریخ کو طواف زیارت کریں۔ تو یہ سارے احکامات 11 تاریخ کے حوالے سے ہوں گے، گو کہ افضل یہی ہے کہ 10 تاریخ کو کر لیا جائے۔ اور کچھ باتیں یہ بھی ذکر کی تھی، جن خواتین کو حیض کا مسئلہ ہے کہ ان کو حیض آ جائے گا کسی بھی وقت، اس نوعیت کی بات ہو جائے گی، تو ان کو چاہیے، ان کے لیے بھی طریقہ کار میں نے بتا دیا تھا۔ اب سمجھ لیجئے میری کوشش ہوگی آج ہم اس سبق کو مکمل کریں، لیکن یہ کوشش نہیں ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے مکمل کریں۔ 10ویں تاریخ کو طواف زیارت کے بعد مینا واپس آ جائے اور 11ویں 12ویں شب مینا میں گزارے۔ یہ 11ویں اور 12ویں شب مینا میں گزارنا ضروری ہے۔ 11ویں 12ویں شب مینا میں گزارنا یہ سنت موقدہ ہے، اور وہاں مساجد کے اندر بھی اس بات کی بڑی ترغیب اور زور و شور دیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو حج کر رہے ہیں وہ 11ویں 12ویں شب مینا میں گزاریں۔ لیکن لوگ ایسے ہیں چونکہ سنت موقدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو کوئی ایسی ہمارے دلوں میں ہوتی نہیں ہے، اور بڑی افسوس کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ گروپ میں لنک شیئر نہیں کیا، پچھلے لنک سے جوائن کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، پچھلے مجھے اصل میں یہاں پہ لنک بھیجنے کا وقت نہیں ملا، مجھے ہیڈ فون اور 2-3 چیزیں مل نہیں رہی تھی، اس وجہ سے میں نے گروپ میں لنک شیئر نہیں کیا تھا۔ پرانا لنک ہی ہے اور اسی لنک سے ہوگا، پھر بھی میں نے لنک شیئر کر دیا ہے۔ دیکھیے جی، پتہ نہیں گروپ میں کہاں، ٹھیک ہے۔ 11ویں شب مینا میں گزارے، 11ویں اور 12ویں شب مینا میں گزارنا یہ سنت موقدہ ہے۔ بعض دفعہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو جو معذور لوگ ہیں ان کو گنجائش ہے کہ وہ برس شب مینا میں نہ گزاریں، ان کے لیے رخصت ہے، سنت موقدہ ان کے لیے مستحب درجے میں چلی جاتی ہے۔ اور معذور کے ساتھ کوئی خیال کرنے والا کوئی ایک شخص ہو تو ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے ساتھ رک سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ مینا میں ہی رات گزارے، اور کوشش کریں کہ پوری رات مینا میں گزرے، یعنی مغرب تا فجر مینا میں ہی گزرے، یہ پسندیدہ ہے اور یہ سنت موقدہ ہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن کہاں جانا ہے اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کیسے جانا ہے، ان باتوں کا خیال کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ بھئی کیا کیا معاملات ہیں۔ اور بہت سی چیزیں ہیں، اس سال تو الحمدللہ حاضری ہے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال حاضری نصیب فرمائے۔ تو اس ترتیب کے حوالے سے میں ترتیبات ذکر کر دیا کروں گا کہ بھئی پہلے دن کیا کرنا چاہیے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے۔ جو لوگ اپنے خیمے میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور آگے پیچھے جانے سے بچتے ہیں، تو اس کا ایک اپنا معاملہ ہے اور اس کا ایک اپنا معاملہ ہے۔ تو 11ویں 12ویں شب مینا میں گزارے، ان دونوں میں زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ ان دونوں دنوں میں یعنی 11 کو اور 12 کو ذی الحج میں زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرے۔ 10 تاریخ کو طواف زیارت نہ کیا ہو تو 11ویں 12ویں تاریخ میں کسی بھی وقت رات کو یا دن کو مکہ معظمہ جا کر طواف کر لے۔ اگر قربانی یا طواف زیارت کسی وجہ سے 10 تاریخ کو نہیں کر سکا تو 11ویں کو کر لے،
ٹھیک ہے، زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرے، زوال سے پہلے درست نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس رمی کا مستحب وقت زوال کے بعد سے شروع ہو کر غروب تک ہے، غروب کے بعد مکروہ ہے، بہت اہم بات ہے۔ زوال کے بعد سے شروع ہو کر غروب تک، غروب کے بعد مکروہ ہے۔ اگر 12ویں تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے رمی کر لی جائے تو ادا ہوگی، دم دینا نہیں پڑتا۔ 12ویں تاریخ کی صبح ہوگی تو 11ویں تاریخ کی رمی کا وقت ختم ہو گیا، اس کی قضا اور جزا دونوں لازم ہوں گی۔ قضا یعنی 11واں کی رمی کرے اور اس کی جزا بھی دے، یہ دونوں لازم ہوں گے۔ یعنی 12ویں تاریخ کو اس دن کی رمی بھی کرے اور 11ویں تاریخ کی رمی کی قضا بھی کرے اور دم بھی دے۔ 11ویں تاریخ کو رمی اسی ترتیب سے کرے کہ پہلے جمرہ اولا پر 7 کنکریاں اس طریقے سے مارے جس طرح 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کر چکا ہے۔ 3 شیطان ہے، 3 جمرے ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا، جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ۔ ٹھیک، یہ عقبہ ایک گھاٹی تھی اس کی وجہ سے، اور اسی حساب سے ہی فاصلہ ہے۔ جمرہ اولا کی رمی 7 کنکریاں، 7 کنکریاں مارے اور تھوڑا سا ہٹ جائے، یہاں پر آئے اور یہاں پر کھڑے ہو کے دعا کرے قبلہ روح ہو کر۔ رمی ایسے کرنی ہے کہ یہ والا کندھا قبلے کی طرف ہو، اور یہ والا کندھا مینا کی طرف۔ بعض لوگ جمرے کے اس طرف سے آ کے رمی کرتے ہیں، گو کہ جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس طرف سے رمی کی جائے۔ یہ جمرہ ہے اور جمرے کے اسی طرف سے رمی کی جاتی ہے۔ جمرہ یہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے گرد پیالہ ہے، پیالہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنکری، آپ کی کنکری جمرے کو لگنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کنکری اس پیالے میں گرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، بس یہی جمرہ ہے، یہی رمی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس رمی سے فارغ ہو کر مجمع سے ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر میں 20 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی، جتنی دیر میں 20 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس وقفہ میں تکبیر، تحلیل، استغفار، درود شریف میں مشغول رہیں، اپنے اور اپنے احباب عام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، یہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ اس کے بعد جمرہ وسطی پر آئے اور اسی طرح 7 کنکریاں مارے جس طرح پہلے مار چکا ہے۔ اس کے بعد بھی مجمع سے ہٹ کر قبلہ رخ ہوگا، دعا استغفار میں کچھ دیر مشغول رہے، پھر جمرہ عقبہ پر آئے اور یہاں بھی حسب سابق 7 کنکری سے رمی کرے۔ اس کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرے، یہاں دعا کے لیے ٹھہرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، البتہ وہاں سے واپس ہو کر چلتے ہوئے دعا مانگ لے۔ 11ویں تاریخ کا اتنا ہی کام تھا جو کہ پورا ہو گیا، باقی اوقات اپنے مینا میں گزارے، ذکر اللہ، تلاوت، دعاؤں میں مشغول رہے، غفلتوں فضول کاموں میں وقت ضائع نہ کرے۔ 11ویں تاریخ کی رمی میں بھی عورتوں اور کمزوروں کو آنے والی رات میں کسی وقت کر لینی چاہیے، نہ بالکل چھوڑے اور نہ کسی کو نائب بنائے۔ رات میں بھیڑ نہیں ہوتی، رات میں رمی کر لی جائے۔ اللہ اکبر۔ 12واں، ٹھیک ہے، اس دن کا کام تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے، زوال کے بعد تینوں جمروں کی رمی کرے، زوال کے بعد، ٹھیک ہے، یہ اہم چیز ہے، زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرے جس طرح 11 ذی الحج کی ہے۔ 12ویں کی رمی کا مسنون وقت زوال سے غروب تک ہے، غروب سے لے کے صبح صادق تک کا وقت مکروہ ہے، مگر عورتوں ضعیفوں کے لیے مکروہ نہیں ہے، اور زوال سے پہلے اس دن کی رمی بھی درست نہیں ہے۔ اب اگر اگر اب تک قربانی نہ کی ہو یا طواف زیارت نہ کیا ہو تو اس دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، یہ 12 تاریخ، ٹھیک ہے، 12 ذی الحج کو تو ہونے سے پہلے پہلے ضرور کر لے اور آج کی رمی بھی کر لے، ٹھیک ہے جی، یہ بات مکمل ہوگی۔ 13 ذی الحج کی رمی اور مکہ معظمہ واپسی۔
13 ذی الحج کی رمی کرنے کے بعد اب 13ویں تاریخ کی رمی کے لیے مینا میں مزید قیام نہ کرنے کا اختیار ہے۔ اگر چاہے تو 12ویں تاریخ کی رمی سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ جا سکتا ہے، بشرطے کہ غروب سے پہلے مینا سے نکل جائے۔ اگر 12ویں تاریخ کو سورج مینا میں غروب ہو گیا تو اب مینا سے نکلنا مکروہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ آج رات بھی مینا میں قیام کرے، 13ویں تاریخ کو رمی کر کے مکہ معظمہ جائے۔ اگر مینا میں 13ویں کی صبح ہو گئی، 13ویں کی صبح ہو گئی تو اس دن کی رمی بھی اس کے ذمہ واجب ہوگی۔ دیکھیں دو باتیں، مینا میں غروب ہو گیا تو اب مینا سے نکلنا مکروہ ہے۔ سورج مینا میں غروب ہو گیا تو مینا سے نکلنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات ایک واضح ہوگی۔ اور اگر فجر ہوگی یعنی صبح صادق ہو گئی یہاں پر تو 13ویں کی رمی واجب ہوگی، بغیر رمی کیے جانا جائز نہیں۔ اگر بغیر رمی کیے چلا گیا تو دم واجب ہوگا۔ افضل یہی ہے کہ 12ویں تاریخ کی رمی کے بعد غروب سے پہلے پہلے جانا جائز ہونے کے باوجود خود اپنے ارادے سے رات وہاں ٹھہرے اور صبح کو زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کر کے مکہ معظمہ جائے۔ اس دن کی رمی کا بھی وہی طریقہ ہے جو 10ویں 11ویں کی رمی کے بیان میں ذکر ہوا۔ اس دن کی رمی کا صحیح وقت زوال سے لے کے غروب تک ہے۔ آنے والی رات اس دن کے تابع نہیں، لہٰذا اس دن کی رمی صرف غروب سے پہلے پہلے ہو سکتی ہے۔ رات میں نہیں ہو سکتی، غروب تک رمی نہ کی تو رمی کا وقت ختم ہو گیا۔ اگر اس دن کی رمی واجب ہو چکی تھی اور غروب تک نہ کی تو اس کو چھوڑنے سے ایک دم واجب ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی نے 13ویں تاریخ کو صبح صادق کے بعد زوال سے پہلے رمی کر لی تو کراہت کے ساتھ ہو جائے گی۔ 13ویں تاریخ کو صبح صادق کے بعد زوال سے تو کراہت کے ساتھ ثابت ہو جائے گی۔ زوال سے پہلے اس رمی کا کرنا مکروہ ہے، لیکن اس کراہت کی وجہ سے دم واجب نہ ہوگا۔ 12ویں 13ویں کی رمی کر کے مکہ معظمہ آ جائے، مکہ معظمہ سے روانہ ہونے تک اعمال صالحہ میں مشغول رہے، خصوصاً طواف کثرت سے کرے، چاہے تو عمرہ کرتا رہے لیکن زیادہ طواف کرنا زیادہ عمرہ کرنے سے بہتر ہے۔ جو عمرہ کرے 13ویں تاریخ کے بعد کرے۔ ایک اہم مسئلہ ہے، فقہا کا اس میں بہت اختلاف ہے کہ زیادہ طواف کرنا زیادہ عمرہ کرنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، جو طواف کرے 13ویں تاریخ کے بعد کرے۔ تو بل بعض حضرات کہتے ہیں عمرہ کرنا بہتر ہے، بعض حضرات کہتے ہیں طواف کرنا بہتر ہے۔ بہرحال میری اس میں کوئی رائے نہیں ہے، ہاں، جو بڑے حضرات فرماتے ہیں بس وہی رائے ہے۔ میقات طواف وداع، طواف وداع ایک چیز باقی رہی، میقات سے باہر جانے والوں پر واجب ہے کہ طواف زیارت کے بعد رخصتی کا طواف کریں۔ اس طواف کو طواف وداع کہتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا طواف زیارت جب کریں تو اس کے ساتھ ہی طواف وداع بھی کر لیا جائے، تو تاکہ ایک فریضہ آپ کے ذمہ جو وجوب ہے وہ ادا ہو جائے، اور بقیہ خیر ہے دیکھا جائے گا۔ یہ حج کا آخری واجب ہے اور اس میں حج کی تینوں قسمیں برابر ہیں، یعنی ہر قسم کا حج کرنے والے پر واجب ہے۔ البتہ یہ طواف اہل حرم اور حدود میقات کے اندر رہنے والوں پر واجب نہیں۔ جو عورت حج کے سب ارکان و واجبات ادا کر چکی ہو، طواف زیارت کے بعد اس کو حیض آ گیا اور ابھی پاک نہیں ہوئی، اس کا محرم روانہ ہونے لگا تو طواف وداع اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، اپنے محرم کے ساتھ طواف وداع کیے بغیر چلی جائے۔ طواف وداع کے لیے نیت بھی ضروری نہیں، اگر طواف زیارت کے بعد کوئی نفلی طواف کر لیا ہے تو وہ بھی طواف وداع کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ ہمارے سبق میں یہ بات ہوئی تھی، یعنی جو حج کی تربیت نشست تھی اس میں یہ بات ہوئی تھی، اسی سے طواف وداع ادا ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مستقل نیت سے واپسی کے وقت طواف وداع کرے۔ اگر طواف وداع کے کر لینے کے بعد کسی ضرورت سے اگر طواف وداع کر لینے کے بعد کسی ضرورت سے مکہ میں قیام کرے تو روانہ ہوتے وقت طواف وداع دوبارہ کرنا مستحب ہے۔ طواف وداع کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، پھر قبلہ رخ ہو کر زمزم کا پانی پیے، پھر حرم سے رخصت ہو۔ اس موقع پر کوئی خاص دعا مسنون نہیں، جو چاہے دعا مانگے اور واپسی پر حسرت اور افسوس کرے، بار پر آنے کی دعا کرے۔ بعض حضرات نے اس موقع کے لیے اچھی دعائیں تجویز کی ہیں، چاہے تو ان کو پڑھ لے، کتابیں ملتی ہیں۔ طواف کے کچھ مسائل ہیں، یہ ہمارا حج الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ طواف کے مسائل، طواف کے لیے نیت شرط ہے،
نیت کے بغیر کعبہ شریف کے چاروں طرف چکر لگائے تو طواف نہ ہوگا۔ جس طواف کے لیے صحیح کرنا ہو اس میں استباع مسنون ہے۔ حج کا طواف ہو یا عمرے کا، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ استباع یہ ہے کہ اپنے اوپر کی چادر داہنے پلو کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دے اور دایاں کندھا کھلا رہے، دونوں پلے بائیں کندھے پر پڑے رہیں۔ یہ استباع طواف کے ساتوں چکروں میں رہے گا، لیکن جب طواف سے فارغ ہو، طواف کی 2 رکعتیں پڑھنے لگے تو کندھے ڈھانک کر پڑے۔ اگر استباع کے ساتھ نماز پڑھے گا تو مکروہ ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ مردوں کا لیے مسئلہ ہے۔ استباع صرف حالت طواف میں مسنون ہے۔ لوگوں کو دیکھا دیکھی صحیح کی حالت میں بھی لوگ استباع کرتے ہیں، حالانکہ طواف کے علاوہ کسی حالت میں استباع مسنون نہیں ہے۔ جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہو، یہ اصول ہے، بڑا اہم اصول ہے۔ جس طواف کے بعد صحیح کرنا ہو اس کے شروع کے 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے، رمل مسنون، یہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکڑ اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے کچھ تیزی کے ساتھ قریب قریب قدم رکھتے ہوئے چلے۔ میں نے یہ مردوں کو سکھایا تھا، کر کے دکھایا تھا۔ طواف کے لیے ضروری ہے، یعنی واجب ہے کہ طواف باوضو کیا جائے، یہ واجب ہے جی۔ اگر بے وضو طواف کر لیے تو اس کو باوضو لوٹائیں، اگر دوبارہ نہ لوٹایا تو جزا واجب ہوگی۔ کعبہ شریف سے جتنا قریب ہو کر طواف کیا جائے اتنا زیادہ ثواب ہے، لیکن اس کا خیال رہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ طواف میں تیسرا کلمہ پڑھتا رہے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھے۔ طواف میں فضول بات چیت، خرید و فروخت مکروہ ہے، البتہ شرعی مسئلہ بتانا یا دریافت کرنا یا ضروری بات کرنا مکروہ نہیں ہے۔ طواف کے دوران بلند آواز سے ذکر کرنا یا دعا کرنا جس سے طواف کرنے والوں یا نمازیوں کو تشویش ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ پیشاب پخانہ کا تقاضا ہوتے ہوئے تقاضے کو دبا کر طواف کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ موٹے موٹے مسائل ہیں، اس کو سمجھ لیجیے۔ حجر اسود کے استلام میں دوسرے طواف کرنے والوں کو دھکے دینا حرام ہے۔ بہت سے لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے، دوسروں کو تکلیف دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ رش کی وجہ سے اگر منہ سے بوسہ نہ دے سکے تو دونوں ہاتھ حجر اسود کو لگائے اور ہاتھوں کو چوم لے۔ اگر ایک ہاتھ لگا سکے تو دانا ہاتھ لگائے، اسے چوم لے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی لکڑی سے حجر اسود کو چھوئے، اس لکڑی کو بوسہ دے دے۔ مذکورہ صورتوں میں سے کسی بھی کوئی بھی صورت نہ ہو سکے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف اس طرح کرے کہ پشت ہتھیلیوں کی اپنے چہرے کی طرف رہے اور ہتھیلیوں کو بوسہ دے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ استلام کا طریقہ ہے۔ آج کل جو استلام ہے اس کو اشارہ استلام کہتے ہیں، اس کا یہی طریقہ ہے، یہ اشارہ استلام ہے، اس کا یہی طریقہ ہے۔ بعض لوگ، مرد و خواتین سب کے لیے برابر ہیں، بعض لوگ حجر اسود پر خوشبو لگا دیتے ہیں۔ جو شخص احرام میں ہو خوشبو لگی ہونے کی صورت میں منہ یا ہاتھ سے حجر اسود کا استلام نہ کرے، بلکہ صرف آخری صورت اختیار کرے جو اوپر بتائی ہے، یعنی اس اشارہ استلام۔ بعض لوگ کیا ہے، آج تو یہ تو بہشتی زیور میں لکھا نا، بعض لوگ آج تو حکومت سعودیہ کی سربراہی میں حجر اسود کی اسپیشل خوشبو تیار کی جاتی ہے اور اس کو لگائی جاتی ہے۔ طواف کرتے وقت کعبہ شریف کی طرف رخ کرنا منع ہے، یہ دیکھنے میں رکھیں۔ حجر اسود اور کعبہ شریف کی چوکھٹ کے علاوہ کعبۃ اللہ کے کسی گوشے یا دیوار کا بوسہ دینا منع ہے۔ صرف حجر اسود اور کعبہ شریف کی چوکھٹ کے علاوہ کعبہ شریف کے کسی گوشہ یا دیوار کو بوسہ دینا منع ہے۔ صرف رکن یمانی کو ہاتھ لگائے، غصہ نہ دے۔ پھر میرے ایک ساتھی کا یہ مسئلہ ہوا، عمر طواف پہ گئے تو کہنا یہ رکن یمانی سے چمٹ گئے اور اس کو خوب بوسے دیے۔ میں نے کہا یہ ممنوع ہے، پسند ہے، البتہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے چمٹ سکتے ہیں، کعبۃ اللہ کی دیوار کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، چمٹ کے اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ جس طواف کے شروع میں 3 چکروں میں رمل کرنا مسنون ہے، جس طواف کے شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا مسنون ہے، اگر ہجوم زیادہ ہو جس میں رمل کرنے کا موقع نہ ہو، ہجوم کم ہونے تک طواف کو مؤخر رکھیں، پھر ہجوم کم ہو تو رمل کے ساتھ طواف کریں۔ یہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی کرنا پڑتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے ایڑیوں کے بل، پنجوں کے بل چلنا پڑتا ہے۔ رمل کے ساتھ طواف شروع کیا، پھر اتنا زیادہ ہجوم ہو گیا کہ رمل نہیں کر سکتا تو رمل موقوف کر دے اور طواف پورا کرے۔
ٹھیک ہے جی، جو صورت میں نے بتائی ہے ان دونوں کی جامع ہے۔ رمل کرنا بھول گیا، ایک یا دو چکروں کے بعد یاد آئے تو 3 چکروں میں جتنے چکر باقی ہوں ان میں رمل کرے۔ اگر شروع کے 3 چکروں کے بعد رمل یاد آیا تو اب رمل نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، رمل کرنا بھول گیا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ ایک یا دو چکروں کے بعد یاد آیا تو 3 چکروں میں سے جتنے چکر باقی ہوں، مطلب مثلا دوسرے چکر میں یاد آیا تو دوسرے اور تیسرے چکر میں کرے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے زیادہ نہ کرے۔ تیسرے چکر کے بعد رمل نہیں کرنا، چاہے بھول گیا چاہے کچھ بھی ہے۔ طواف کرنے والے کو اگر چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو جس پھیرے میں شک ہو اس کا اعادہ کرے۔ مثلا یہ شک ہو کہ 6 پھیرے پھیرے ہوئے ہیں یا 7، تو ایک چکر اور کر لے تاکہ یقین ہو جائے کہ 7 چکر پورے ہو گئے، یعنی کم پر چلے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی 6 اور 7 میں شک ہو گیا تو 6 پہ عمل کریں، 4 اور 5 میں شک ہوا تو 4 پہ چلے۔ ٹھیک ہے جی، طواف کرتے وقت دھکم پیل سخت منع ہے، خاص کر عورتیں سختی کے ساتھ اس سے پرہیز کریں، بلکہ عورتوں کو رات میں یا دن میں کسی ایسے وقت میں طواف کرنا چاہیے جس میں مردوں کا ہجوم نہ ہو۔ طواف میں جہاں تک ہو سکے مردوں سے علیحدہ ہوگا طواف کریں۔ زتھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کعبۃ اللہ میں ایسا ہجوم نہیں ہوا کرتا تھا، آج کے زمانے میں 24/7 ہجوم ہوتا ہے، تو خواتین کو کعبۃ اللہ سے تھوڑا دور ہو کر ایسی جگہ طواف کرنا چاہیے جہاں رش نہ ہو۔ بعضی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں صرف احرام والوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور عمرے والے لوگ اتنے زیادہ ہوتے نہیں ہیں، تو اس میں دو چند اور باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھ لینی چاہیے، پر یہاں اس کا موقع نہیں۔ دیکھیں جی، نفلی طواف مکہ کے قیام کے دوران جس قدر ممکن ہو نفل طواف کرتا رہے۔ مکہ معظمہ کے قیام کو غنیمت جانے، بازاروں میں نہ گھومے۔ نفلی طواف کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، طواف وہ عبادت ہے جو مکہ معظمہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ حج اور عمرے سے فارغ ہو کر بہت سے لوگ بکثرت عمرے کرتے ہیں، کثرت سے عمرہ کرنے کا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن زیادہ عمرہ کرنے کی بنسبت زیادہ طواف کرنا افضل ہے، یعنی جتنا وقت عمرے میں لگتا ہے اتنی دیر تک طواف کرنا عمرے سے افضل ہے۔ میں نے بتایا اس میں اختلاف ہے، یہ نہیں کہ ایک یا دو طواف عمرے سے افضل ہیں۔ کوئی شخص تنعیم جائے، دیکھیں مسئلہ اس کا یہ ہے کہ عمرے میں 3 گھنٹے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص 3 گھنٹے ہی طواف کرتا رہتا ہے تو یہ اس سے افضل ہے جو کہ یہاں پر بیان کیے گئے، یہ نہیں کہ ایک یا دو طواف عمرے سے افضل ہو گئے۔ کوئی شخص تنعیم جائے، وہاں سے عمرے کا احرام باندھے، پھر وہاں سے واپس آئے اور طواف اور سعی کرے، حلق قصر کرے تو اتنے وقت میں وہ ایک ہی طواف کر سکا، یعنی عمرے کا طواف۔ لیکن اگر عمرہ نہ کرتا تو اتنے وقت میں 10-20 طواف کر لیتا، لہذا طواف زیادہ کرنے کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ بہرحال یہ حضرات کی رائے ہے، اور یہ رائے اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک زیادہ معتبر ہے۔ طواف کی 2 رکعتوں کے مسائل۔ ہر طواف کے بعد فرض ہو یا نفل، واجب ہو یا نفل، 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے۔ ان 2 رکعتوں کا مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر وہاں جگہ نہ ملے تو حرم میں کسی بھی جگہ پڑھ لے۔ طواف ختم کرنے کے بعد بلا تاخیر طواف کی 2 رکعتیں پڑھنا مسنون ہے، تاخیر کرنا مکروہ ہے، البتہ اگر وقت مکروہ ہو تو اس کے ختم ہونے کے بعد پڑھے۔ اگر کسی نے عصر کے بعد طواف کیا، سورج غروب ہونے کا انتظار کرے، مغرب کے فرضوں کے بعد سنتوں سے پہلے طواف کی رکعتیں پڑھ لے۔ اسی طرح فجر کے بعد طواف کیا تو سورج چڑھ جانے کے بعد جب اشراق ہو جائے تو اس وقت طواف کی 2 رکعتیں پڑھے۔ آج کل مسجد حرام میں اذان مغرب کے 5 منٹ بعد نماز کھڑی ہوتی ہے، اس وقفے میں طواف کی رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا جی، اذان ہوتی ہے، مائک رکھتے ہیں اور نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ صحیح کے مسائل، صفا مروہ کے درمیان حج و عمرہ کی صحیح، دیکھیں آج کل یہ ہے، کل کو ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو مسئلہ اس اعتبار سے عمل کیا جائے گا۔ صفا مروہ کے درمیان حج و عمرے میں صحیح کرنا واجب ہے، لیکن اس سے پہلے طواف ہونا ضروری ہے۔ صحیح طواف کے بغیر صحیح معتبر نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ بندہ پہلے صحیح کر لے بعد میں طواف کرے، نہیں، صحیح کے چکر لگاتار کرنا ضروری نہیں۔ اگر طواف کے بعد متفرق طور پر صحیح کے چکر ادا کرے، مثلا ایک چکر صبح کیا، ایک دوپہر کو کیے، ایک شام کو کیے، اس طرح چکر پورے کیے،
اگرچہ اس میں کئی دن لگ جائیں تو اس طرح بھی صحیح ادا ہو جائے گی، اس پہ کوئی دم لازم نہیں ہوگا، یہ ایک مسئلہ بتایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ 7 چکر لگائے تو آرام کر سکتا ہے، پھر ایک چکر لگائے پھر آرام کر، پھر دوسرا چکر لگائے پھر آرام کر، پھر تیسرا چکر لگائے پھر آرام کر سکتا ہے، اور ایسے بھی کر سکتا ہے، لیکن اتصال ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص بے وضو صحیح کرے تو صحیح ہو جاتی ہے، اس پر کوئی دم یا صدقہ واجب نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیں۔ اگر عورت نے عمرے کا طواف باوضو صحیح حالت میں کر لی، اس کے بعد ایام شروع ہو گئے، اسی حالت میں صحیح کر لی تو صحیح ادا ہو جائے گی۔ دیکھیں یہاں پر کہتا ہے مسعى، صحیح کی جگہ، اگرچہ مسجد حرام سے متصل ہے، مگر متولیان حرم کی وضاحت کے مطابق مسعى مسجد کا حصہ نہیں ہے، جیسا کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے استفتاء کے جواب میں امام و خطیب حرم شریف شیخ عبداللہ بن سبیل نے اپنے فتوے میں تحریر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بلا عذر کرسی پر بیٹھ کر صحیح کرنا جائز نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کر لیا اور پھر دوبارہ صحیح کو پیدل چل کر نہ لوٹایا تو دم واجب ہوگا۔ احرام سے نکلنے کے بعد حدود حرم میں حلق یا قصر واجب ہے، اگر کسی نے حدود حرم سے باہر مثلا جدہ یا مدینہ شریف جا کے حلق یا قصر کیا تو حلق یا قصر تو ہو جائے گا لیکن دم واجب ہوگا۔ البتہ اگر حدود حرم سے باہر نکل گیا اور وہاں حلق اور قصر نہ کرایا، پھر حرم واپس آ کے حلق قصر کرایا تو دم واجب نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ مسئلے ہے عام طور پہ پیش آ جاتے ہیں، موٹے موٹے مسائل ہیں، ضرورت کے بہت سے لوگوں کو پیش آتے ہیں، اور آپ حضرات اگر یہ سبق پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ موٹے مسائل جو کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں بتا سکتے ہیں، ان مسائل کو ذہن میں رکھیں، بار بار دہرائیں تاکہ یاد رہے۔ احرام سے نکلنے کے بعد شرعی احکام کے مطابق سر کے بال منڈوائے یا کٹوائے، اس سے پہلے نہ ناخن کاٹے، نہ لبیں تراشے یعنی مچھیں وغیرہ نہ بنائے، نہ بغل کے بال لے، اگر سر مڑانے یا بال کٹوانے سے پہلے ناخن کاٹے یا لبوں یا بغلوں یا مونچھوں کے بال مونڈے تو جزا واجب ہوگی، پھر اس حساب سے ہوگا کہ کتنے بال تھے اور کیا کیا چیز ہوگی، ہو سکتا ہے دم بھی واجب ہو۔ تو یہ کچھ موٹی موٹی اور ضروری باتیں تھیں۔ آگے حج چھوٹ جانے کا بیان ہے، اور احصار کا بیان ہے، اور یعنی کسی نے روک لیا تو اس کی ضرورت نہیں ہے، حج بدل کا بیان۔ حج بدل کے چند مسائل یہاں پر ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو پھر دوبارہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ احساس کے درمیان میں آگے جزا اور دم میں فرق ہوتا ہے، جزا اور دم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جزا ہوتی ہے بعض دفعہ 1 مٹھی گندم، جزا ہوتی ہے بعض دفعہ 2 مٹھی گندم، مطلب یہ ہے کہ 5 ریال 10 ریال اتنی جزا ہوتی ہے، اور دم ہوتا ہے کہ پورا جانور ذبح کرنا ہوتا ہے۔ تو جزا کو بعض دفعہ دم کو بعض دفعہ جزا بھی کہہ دیتے ہیں، کہ اس میں جزا میں تفصیل ہوتی ہے، تو جزا چھوٹا جرمانہ ہوتا ہے، اور دم جو ہے وہ قربانی دینی ہوتی ہے۔ خیر ہم سب کو یہیں تک رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم انشاءاللہ نہیں، دیکھیں حج چھوٹ جانے کا بیان ہے، حج چھوٹ جانے کا بیان پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حج بدل کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے، بلکہ ابھی میں نے آخر بات کر دی ہے تو انشاءاللہ اس کو کل ہی پڑھیں گے، بس یہیں تک رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔